نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد البرهان الرشيد والفرقان الحميد وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، قرآن مجید برہان رشید سے سورہ آل عمران کی ایک آیت کا ایک جزء، ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں اسلام کا ایک بنیادی رکن، ایک بنیادی فریضہ جسے حج کہتے ہیں، حج کے حوالے سے اس کی فرضیت، اس کے فضائل و مسائل، اس کے مناسب کے حوالے سے گفتگو کا آغاز ہوا۔ آج بھی انشاءاللہ آج کی گفتگو اسی گفتگو کا تسلسل ہوگی، اور حج پر انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ یہ اسلام کی حویلی، اسلام کا خیمہ، اس کا 5واں رکن ہے حج۔ ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ اس کا اجر کیا ہے؟ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں کو نرم کیا اور ہمارے دلوں کے اندر اسلام اور بانی اسلام کی محبت جاگزی کی، تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر پچھلی زندگی کے گناہوں سے توبہ و استغفار اور اسلام میں داخل ہونے کے لیے بیعت
کی درخواست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی، اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھوں پر اسلام لانا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیعت کرنے کے لیے، اسلام میں داخل کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا۔ تو حضرت عمر بن العاص کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا، اور میں نے پہلے ہی ہاتھ اپنے آگے بڑھا رکھے تھے، جو ہی نبی پاک نے اپنے ہاتھ آگے کیے، میں نے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر کیا بات ہے؟ تو نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا، رکھ جو تو شرط رکھنا چاہتا ہے، میں محمد اس شرط کو قبول کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ شرط یہ ہے، آپ یہ فرمائیے، یہ مجھے یقین دلائیے، یہ گارنٹی دیجئے کہ جو گزشتہ زندگی کے گناہ ہیں اس کی مجھے سزا نہیں ملے گی، اور وہ سارے گناہ میرے معاف کر دیے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عمر سن، جب بندہ کفر سے اسلام میں آتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے، اسلام کو قبول کرتا ہے، تو اسلام کے قبول کرنے کی برکت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان ہجرت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے، تو ہجرت اس کی گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتی ہے۔ اس ہجرت کے سبب اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العزت کے لیے حج کرتا ہے، جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے، تو اس کا حج مبرور اس کی گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ کی بارگاہ سے معافی کروا دیتا ہے۔ یعنی وہ حج مبرور اس کے لیے کفارہ سیئات ہے، وہ ذریعہ نجات ہے۔ تو یہ جو حج ہے، حج مبرور، حج مقبول، اور حج مبرور اور حج مقبول کون سا حج ہوتا ہے؟ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے یہ بات عرض کی تھی، وہ حج جو خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا جائے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، جو صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اور کوئی مقصد نہ ہو، نہ ریاکاری ہو، نہ دکھلاوا ہو، نہ وہ دنیا کی مال و دولت اور دنیا کا معاملات حاصل کرنے کے لیے اس کی نیت ہو، صرف اللہ رب العزت کے رضا کے لیے ہو، اور حلال طیب مال سے وہ حج کرے، تو اس کا حج حج مبرور ہے، حج مقبول ہے۔ اور اس کی جزا کیا ہے؟ اس کی گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جنت اس کا ٹھکانہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ جو شخص حج کرتا ہے تو اس کی ساری گزشتہ زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ حج زندگی میں ایک بار ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے، زندگی میں ایک بار۔ زکوٰۃ ہر سال صاحب نصاب پر فرض ہے، نماز ہر روز ہر شخص پر دن میں 5 بار فرض ہے، اور ماہ رمضان کے روزے سال میں ایک بار ماہ رمضان کے اندر وہ فرض ہے، لیکن حج زندگی میں ایک بار یہ فرض ہے۔
پہلی جو انبیاء اور رسل ہوئے ہیں، انبیاء اور رسل میں کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں جس نے حج نہ کیا ہو. کوئی ایسا نبی اور رسول نہیں ہے جس نے حج کی سعادت حاصل نہ کی ہو. حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 300 حج کیے ہیں. 300 حج کیے ہیں اور 700 عمرے کیے ہیں. اور یہ 300 حج جو حضرت آدم علیہ السلام نے ادا فرمائے ہیں، یہ سارے کے سارے حج حضرت آدم علیہ السلام نے پیدل کیے ہیں. اور پیدل حج کا ثواب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پیدل حج کرتا ہے، اللہ رب العزت اس شخص کو ہر قدم کے بدلے میں 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے. 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے جو شخص پیدل حج کرتا ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام نے 700 عمرے کیے ہیں اور 300 حج فرمائے ہیں. آپ نے ہر نبی حج ادا کرتا رہا ہے، ہر رسول اس نے حج کو ادا کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ حج کے لیے، جس کی بات ہم انشاءاللہ آگے جا کر کرتے ہیں، آپ حج کے لیے تشریف لے چلے تو آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں مقام روحا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ احرام باندھے ہوئے حج کے لیے جا رہے ہیں. میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں وہ احرام باندھے سرخ رنگ کا جبہ پہنے ہوئے وہ حج کے لیے جا رہے ہیں. دوسرے انبیاء کو دیکھ رہا ہوں وہ حج کے لیے جا رہے ہیں. اور نبی پاک نے فرمایا کہ مقام روحا پر میں نے 70 یا 80 انبیاء کو دیکھا ہے جو حج کے لیے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. اور یہ وہ مقام روحا ہے جو مدینہ المنورہ سے تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پر بدر سے پہلے یہ مقام روحا ہے، بیر روحا ہے، جہاں 70 یا 80 انبیاء نے اس کنویں سے وضو فرمایا ہے، غسل کیا ہے اور وہاں نماز ادا کی ہے. ہر نبی اور رسول حج فرماتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج ادا کیا ہے. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ بنایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، جب کعبے کی بنیادیں رکھی اور اس کو مکمل کیا تو اب جب کعبہ مکمل ہو گیا تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ ہم نے یہ کعبہ مکمل کر دیا ہے، گھر بنا دیا ہے، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم اب ایسے کرو کہ کعبہ بن گیا ہے، اس کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، اب انسانیت کے لیے تم اعلان کرو، تمام انسانوں کو حج کی فرضیت کا اعلان کرو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ جس وادی کے اندر ہم نے تیرے گھر کو بنایا ہے اس کے ارد گرد پہاڑ ہیں، کوئی مخلوق نظر نہیں آ رہی، کوئی زندگی کے آثار نہیں ہیں، پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، اور کوئی ہماری آواز کو سننے والا بھی نہیں جس کے سامنے ہم اپنی آپ کے کہنے کے مطابق، حکم کے مطابق اعلان کریں، اس کی فرضیت کا اعلان کریں. کوئی بظاہر سننے والا بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا، ابراہیم میرے خلیل جبل ابی قبیس پر چلے جاؤ، وہاں کھڑے ہو کر اعلان کرو، اذن فی الناس بالحج، اے لوگو بیت اللہ بن گیا ہے، اب حج کی فرضیت کا اعلان کیا جاتا ہے، تم یہ اعلان کرو. آگے آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے، تمہارا کام ہے اے ابراہیم میرے خلیل. کوئی تمہیں نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا،
بس تمہارا کام ہے ہمارے حکم پر عمل کرنا، تم عمل کرو اور اعلان کر دو، اور اس آواز کو جو آپ اپنے منہ سے اپنے لبوں سے نکالو گے، اس کو ساری کائنات کے اندر پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ لوگوں، اللہ رب العزت نے اپنا گھر بنا لیا ہے، بیت اللہ بن گیا ہے، اب بیت اللہ کے طواف کے لیے حج کی فرضیت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جو ہی جبل ابی قبیس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تو پوری کائنات کے اندر مشرق، مغرب، شمال، جنوب، فرش اور عرش پر اور ان ارواح تک جو ابھی تک اپنے باپ کی پشتوں کے اندر تھی، قیامت تک آنے والی ارواح جو ابھی معرض وجود میں نہیں آئی، اس کائنات میں نہیں آئی، باپ کے پشتوں کے اندر ہیں، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو ان ارواح تک بھی پہنچایا۔ ہر انسان نے، ہر شخصیت نے، ہر روح نے اس آواز کو سنا، کیونکہ آواز ابراہیم کی تھی، پہنچانے والا رب تھا، اور ساری مخلوق نے، ساری کائنات نے اس آواز کو سنا، اور قیامت تک آنے والی وہ ارواح جو ابھی وجود کے اندر نہیں آئیں، ان ارواح نے بھی سنا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جس جس شخص نے، جس روح نے اس آواز کو سن کر لبیک کہا، اور جتنی بار اس نے لبیک کہا، آمین کہی، تو اللہ رب العزت نے اتنی ہی بار اس کے حصے میں، اس کے نامہ اعمال میں، اس کے نصیبے میں حج لکھ دیے۔ جس نے ایک بار لبیک کہا اس نے ایک بار حج کیا، جس نے 2 بار لبیک کہا اس آواز پر اس نے 2 حج کیے، جس نے 5 بار کہا اس نے 5 کیے، اور قربان جاؤں حضرت آدم علیہ السلام پر 300 بار آپ نے لبیک کہا، اللہ رب العزت نے 300 بار حج ادا کروائے ان سے۔ اور پھر ہمارے ایک بزرگ حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر 50 بار حج کیے ہیں آپ نے۔ تو کیا مطلب، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تو حضرت پیر جماعت علی شاہ علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی روح نے 50 بار لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک جواب دیا، یا اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے 50 حج لکھ دیے۔ اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں، کوئی 1 بار جا رہا ہے، کوئی 2 بار جا رہا ہے، کوئی 10 بار جا رہا ہے، تو جتنی بار اس کی روح نے لبیک کہا تھا اتنی ہی بار اللہ رب العزت نے اس کے لیے حج لکھ دیا گیا۔ یہ حج ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے لبوں سے نکلے ہوئے لفظ ساری کائنات نے سنے۔ کیوں سنے؟ کیونکہ لب ابراہیم کے تھے، لب ابراہیم علیہ السلام کے تھے، یہ ان کے لبوں کا معجزہ ہے۔ ان کے لبوں کا معجزہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنے لبوں سے الفاظ نکالے تو ساری کائنات سنتی ہے۔ جہاں ابراہیم کے لبوں کا یہ معجزہ ہے، وہاں میرے آقا تاجدار مدینہ کے کانوں کا معجزہ بھی ہے۔ ابراہیم اپنے لبوں سے لفظ نکالے ساری کائنات سنتی ہے، اور ساری کائنات اپنے لبوں سے درود نکالے میرا مصطفیٰ سنتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے لبوں سے لفظ نکالیں، حج کی فرضیت کا اعلان کریں، کوئی مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، عرش پہ ہو، فرش پہ ہو، جس مقام پر بھی ہو، ابراہیم کے لبوں سے نکلے ہوئے لفظ وہ سنتے ہیں۔ اور ہمارے آقا مولا تاجدار مدینہ کی سماعت پر قربان جائیں، کوئی مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، فرش پہ ہو، عرش پہ ہو، جہاں بھی ہو، وہ نبی پاک کی ذات پر اگر درود بھیجتا ہے تو نبی پاک اس کے درود کو سنتے ہیں۔ جہاں بھی ہو وہیں سے 2 صدا سرکار سنتے ہیں۔
سرے آئین نہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کا معجزہ ہے، اور صرف سنتے ہی نہیں، صرف سنتے ہی نہیں بلکہ جو نبی پاک کی ذات پر درود و سلام بھیجتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس درود و سلام بھیجنے والوں کو پہچانتے بھی ہیں۔ صرف سنتے ہی نہیں، بس سن لیا ہے، آواز سن لی ہے، نہیں، کس نے بھیجا ہے، کس علاقے سے بھیجا ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، اس کا خاندان کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس درود و سلام بھیجنے والے کو پہچانتے ہیں۔ اس پر حدیث پاک، مسلم شریف کی حدیث پاک اور حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن دنوں غار حرا میں آپ تشریف لے جایا کرتے تھے، سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون اول سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کا نکاح مبارک ہو چکا تھا، تو ان دنوں آپ غار حرا میں جایا کرتے تھے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب میں غار حرا کی طرف جاتا اور واپس آتا، یہ سیاستہ کی متفقن علیہ حدیث ہے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے۔ یہ نبی پاک فرماتے ہیں جب میں جاتا غار حرا کی طرف، اپنے گھر سے غار حرا کی طرف جاتا، تو راستے میں مجھے سلام کی آواز آتی، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ آواز آتی، اور جب واپس آتا پھر مجھے یہ آواز آتی۔ تو جاتے ہوئے اور آتے ہوئے میں وہ سلام سنتا رہتا، اور یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں اپنے صحابہ سے فرما رہے ہیں۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ چلے گئے تو نبی پاک نے اپنے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ، جب میں غار حرا کی طرف جاتا تھا، جاتے ہوئے آتے ہوئے میں سلام کی آواز سنتا جو مجھ پر سلام بھیجتا، اور میرے صحابہ سنو، انی لعارفہ الآن، میں اس پتھر کو اب بھی پہچانتا ہوں۔ یہ نہیں کہا میں جانتا ہوں، اس پتھر کو جو مجھ پر جاتے ہوئے آتے ہوئے سلام کرتا تھا، سلام بھیجتا تھا، میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں۔ میں محمد کبھی نہیں بھولتا جو ایک بار مجھ کو سلام بھیج دے۔ اگر پتھر سلام بھیجے، لاکھوں کروڑوں پتھروں کے اندر ہو، تو نبی اس پتھر کو پہچان لیتا ہے، اور اگر لاکھوں کروڑوں کے اندر نبی کا امتی نبی پر سلام بھیجتا ہے تو نبی اس کو بھی پہچان لیتا ہے، اس کو بھی پہچان لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میدان حشر میں جہاں دوسری پہچان ہوگی امت کی، اس کے ساتھ ساتھ ایک پہچان یہ بھی ہوگی کہ جو امتی زندگی کے اندر نبی پاک کی ذات پر درود بھیجتا رہا ہے، سلام بھیجتا رہا ہے، لاکھوں اربوں انسان میدان حشر میں ہوں گے، اور نبی پاک اپنے اس امتی کو پہچان لے گے، آ جا تو وہ ہے جو زندگی میں مجھ پر سلام بھیجتا کرتا تھا۔ اس لیے سلام کیا کرو نبی پاک کی بارگاہ میں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ دور اور نزدیک کے کوئی معاملے نہیں ہیں، یہ دور اور نزدیک یہ ہمارے لیے ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے دور اور نزدیک کا کوئی معاملہ نہیں۔ یہ ایک دماغی پرابلم ہے کہ وہ نزدیک سے سنتے ہیں، دور سے نہیں سنتے۔ روضہ پاک کے سامنے جاؤ تو سنتے ہیں، اور روضہ پاک سے دور چلے جاؤ، پاکستان آ جاؤ، ہندوستان، پھر نہیں سنتے۔ ہم کہتے ہیں دیکھیں کیسی ان کی کم عقلی ہے، ہم کہتے ہیں تعین کرو۔ آپ کہتے ہو کہ روضہ پاک معاہدہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر درود پڑھا جائے تو درود سنتے ہیں، اگر تھوڑا سا ہٹ کے پڑھا جائے معاہدہ شریف سے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ کہتے سنتے ہیں۔ مسجد نبی کے ایک کونے میں بیٹھ کر اگر پڑھا جائے کہتے سنتے ہیں۔ اگر معاہدہ شریف کے سامنے سنتے ہیں، حالانکہ وہ بھی کافی فاصلہ ہے، قبر کے اندر ہیں آپ، اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے،
اور اس کے بعد تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں، ریاض الجنت کے اندر بیٹھ کر پڑھیں، پھر سنتے ہیں، کہتے سنتے ہیں، مسجد نبی کے اندر سنتے ہیں۔ مسجد نبی کی آخری کونے کو 2 میل کا فاصلہ تو بن جائے گا نا، اگر 2 میل دور سن سکتے ہیں تو 100 میل دور کیوں نہیں سن سکتے؟ ہاں، ہمارے نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے وہ کان دیے ہیں کہ کائنات کے کسی کونے میں اگر کوئی نبی پاک کی ذات پر درود بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے، نبی پاک اس کا درود و سلام سنتے ہیں، ان کے لیے دور و نزدیک کوئی نہیں ہے۔ اس پر بخاری شریف کی ایک حدیث پاک پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات تھوڑی کھل جائے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جب یتقرب عبدی بالنوافل، بندہ جب نوافل پڑھتا رہتا ہے، عبادت کرتا رہتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اور جب میں اللہ فرماتا ہے جب اس سے محبت کرتا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ نہیں کہا میں اس کی رفتار بنتا ہوں، یہ نہیں کہا میں اس کی سماعت بنتا ہوں، بلکہ میں اس کے کان بنتا ہوں جس سے سنتا ہوں۔ اگر عام بندہ نوافل پڑھے اور وہ اللہ کا محبوب بن جائے تو اللہ اس کے کان بن جاتا ہے، اور اللہ جس کے کان بن جائے اس کے لیے قرب اور بعد رہتا ہی نہیں۔ ان کے لیے محبوب کے لیے قرب اور بعد ثابت کرنا، یہ اللہ کے لیے قرب اور بعد ثابت کرنا ہے، اور اللہ کے لیے قرب اور بعد کوئی نہیں۔ وہ تو ہر جگہ سے سنتا ہے، ہر مقام سے سنتا ہے، ہر بندے کی سنتا ہے۔ جب عام بندہ محبوب بن جاتا ہے تو اللہ اس کے کان بن جاتا ہے، تو جو ہے ہی محبوب، اور جس کی وجہ سے محبوبیت ملی ہے اس کے کان نہیں بنتا وہ، تو پھر دور و نزدیک کا مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسی قوت عطا کی ہے، ایسا کان بنا ہے محبوب کا کہ کان تو محبوب کے ہیں لیکن اس کے اندر سماعت اللہ رب العزت کی ہے، قوت اللہ رب العزت کی ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ مکے کے اندر جو پتھر مجھ پر سلام بھیجتا تھا میں اب بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات، آپ حج کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، ساری کائنات نے سنا، ساری کائنات نے درود بھیجا، سلام بھیجا، نبی پاک نے سنا۔ یہ وہ جبل ابی قبیس ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اعلان کیا تھا حج کی فرضیت کا، اور اسی جبل ابی قبیس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 لخت کیا تھا۔ یہ وہی جبل ابی قبیس ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام نہیں کیا، کلام نہیں کیا۔ کلام تو پہنچ سکتا ہے نا، لیکن کروڑوں میل دور چاند، کروڑوں میل دور چاند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی کے اشارے کو بھی سمجھتا ہے۔ یہی وہ جبل ابی قبیس ہے جس پر کھڑے ہو کر نبی پاک نے انگلی کے اشارے سے بغیر کلام کیے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اور پھر چاند وہ دوبارہ جڑ گیا، اور ساری کائنات نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے دیکھے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ ہر نبی پر حج فرض ہے، حج کیا ہے نبی نے، اور انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، اور شریعت کے معاملات وہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون ویحجون، حدیث پاک ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ معراج کی رات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے،
رأیت موسیٰ ہوا قائم یصلی فی قبرہ، میں نے موسیٰ کو دیکھا ہے وہ قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اب نبی پاک براق پر سوار ہیں، عرش کی طرف جا رہے ہیں، آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں، اور براق کی رفتار کتنی تیز ہے آپ جانتے ہیں، بجلی سے زیادہ تیز۔ اور موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اور مصطفیٰ کہہ رہے ہیں رأیت موسیٰ، رأیت میں نے آنکھوں سے دیکھا، خواب میں نہیں، آنکھوں سے دیکھا، رأیت موسیٰ ہوا قائم یصلی فی قبرہ، میں نے موسیٰ کو دیکھا وہ قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے۔ جو موسیٰ کو قبر کے اندر راہ جاتے ہوئے دیکھ سکتا ہے، آج وہی نبی قبر کے اندر اپنے امتی کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ بھی حج کے لیے جا رہے ہیں، اور 5 ارکان ہیں حج کے، 5 ارکان ہیں حج کے۔ سب سے پہلا رکن احرام باندھنا، کیا ہے؟ احرام باندھنا، یہ پہلا رکن ہے۔ اور بہترین احرام جو ہے وہ سفید کپڑوں کا ہے، وہ سفید 2 چادریں جو ہیں بہترین احرام ہے۔ اگر کسی کو سفید کپڑے میسر نہ ہوں تو وہ رنگدار کپڑے کے احرام بھی پہن سکتا ہے، لیکن فضیلت، افضلیت اور سنت جو ہے وہ سفید 2 چادریں ہیں احرام کی، اور ایک چپل، ایک پاؤں پہ پہننے والا جوڑا، یہ جو اوپر والی ہڈی ہے پاؤں کی، کم از کم 3 حصے یہ خالی ہو، یہ احرام ہے حاجی کے لیے، عمرے کے لیے۔ جو شخص میقات سے آگے بغیر احرام کے جاتا ہے اس پر دم پڑتا ہے، اس کو دم پڑتا ہے، اسے کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے فرشتے وہ بھی جب مکہ کے لیے زمین پر آنے کے لیے آتے ہیں تو انہیں بھی حکم ہے کہ وہ احرام باندھ کر جائیں۔ یہ احترام ہے، یہ تعظیم ہے کعبے کی، حرم مکی کی، یہ تعظیم ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی جب وہ زمین پر آئیں گے، کعبے کے لیے آئیں گے، مکہ کے لیے آئیں گے، تو وہ احرام پہن کر آئیں گے۔ ایک پہلا رکن کیا ہے؟ وہ ہے احرام باندھنا۔ دوسرا رکن کیا ہے؟ وقوف عرفہ، عرفات کے اندر، میدان عرفات کے اندر ٹھہرنا۔ اور تیسرا جو اس کا رکن ہے وہ کیا ہے؟ طواف زیارت، کعبے کا طواف کرنا، کعبے کی زیارت کرنا، کعبے کا نظارہ کرنا۔ اور چوتھا اس کا رکن کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں بترتیب کرنا، جس طرح بیان ہوئی ہیں۔ پہلے احرام باندھے، پھر وقوف عرفہ کرے، اس کے بعد آ کر وہ طواف زیارت کرے۔ اور پانچواں جو اس کا رکن ہے وہ کیا ہے کہ ہر عمل کو، ہر رکن کو اس کے وقت اور اس کے مقام پر ادا کرے، اس کے مقام پر ادا کرے۔ یہ 5 ارکان ہیں حج کے، 5 ارکان ہیں حج کے۔ اور جب انسان احرام باندھ لیتا ہے، احرام باندھتا ہے، تو احرام کے ساتھ وہ نیت کرتا ہے حج کی یا عمرے کی۔ اگر حج کی نیت کرتا ہے تو پھر یہ جو تلبیہ ہے یہ شعار حج میں سے ہے، تلبیہ یہ شعار حج میں سے ہے، شعار اسلام میں سے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے۔ جب آپ نے احرام باندھا تو آپ نے بلند آواز سے تلبیہ پڑھا ہے۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک
ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ اسے کہتے ہیں، اسے تلبیہ کہتے ہیں. اور یہ جو الفاظ پڑھے گئے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ نے جب حج کیا ہے، حجۃ الوداع جسے کہتے ہیں، حجۃ التمام کہتے ہیں، جسے حجۃ الاسلام کہتے ہیں، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھتے ہوئے جو تلبیہ کہا تھا وہ یہی تلبیہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے کہ جب آپ حج کے لیے آئے تو آپ احرام باندھے ہوئے حج میں کر رہے ہیں، اور جب صفا و مروہ کی سعی کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، تو صفا و مروہ کی سعی کرتے ہوئے آپ یہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب موسیٰ علیہ السلام یہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں، مطلب کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں. ایک ہے ہمارا پڑھنا، ایک ہے اللہ کے نبی کا پڑھنا، کلیم اللہ کا پڑھنا، دونوں کے اندر فرق ہے. ہم لبیک کہتے ہیں، زبان سے لفظ ادا ہوتے ہیں، لیکن ہماری روح ہے، ہمارے جسم، ہمارے خیال کہیں اور ہوتے ہیں. اور جب اللہ کا نبی اللہ کو کوئی پیارا پڑھتا ہے تو جو لفظ اس کے منہ سے نکل رہے ہوتے ہیں وہی اس کے دل کے اندر ہوتا ہے، اور وہ اس بات کا مجسمہ ہوتا ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام صفا مروہ کی سعی کر رہے تھے تو لبیک اللہم لبیک کہہ رہے تھے. جب موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ لفظ نکل رہے تھے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہاتف غیب سے آواز آئی، لبیک یا عبدی انا معاک. اے بندے اگر تو میرے لیے حاضر ہے تو تیرا رب بھی تیرے لیے حاضر ہے، اور تیرا رب تیرے ساتھ ہے. لبیک یا عبدی، ہاتف غیب سے آواز آتی ہے، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اے بندے میں بھی تیرے لیے حاضر ہوں، میری ساری نعمتیں تیرے لیے حاضر ہیں، میری ساری رحمتیں تیرے لیے حاضر ہیں، اور میں تیرے ساتھ ہوں. اور کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے یہ الفاظ سنے نا، لبیک یا عبدی انا معاک، میں بھی تیرے ساتھ ہوں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً سجدے میں گر گئے. یہ وہ نغمہ ہے جو ازل سے موسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ کی زبان سے سن رہے تھے. کتابوں میں آتا ہے، تفاسیر میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ جو میری امت ہے، مجھے پتا ہے تیری بارگاہ میں یہ بڑی مقبول محبوب امت ہے، اس کا بڑا مرتبہ اور مقام ہے، یا اللہ اس سے زیادہ بھی عزت و احترام والی کوئی امت ہے تیرے نزدیک؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، کیونکہ کلیم اللہ ہے نا آپ، وہ ہر وقت اللہ سے گفتگو کرتے رہتے تھے. کبھی رب آرینی، یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، کبھی کوئی گفتگو کبھی کوئی گفتگو، کیونکہ کلیم اللہ ہے نا، تو ان کا شوق تھا کہ ہر وقت اپنے رب سے وہ گفتگو کرتے رہے. تو عرض کی، یا اللہ یہ جو میری امت ہے اس سے زیادہ بھی احترام والی معزز محترم امت ہے تیرے نزدیک کوئی؟ تو اللہ نے فرمایا، موسیٰ کیا بات کر رہے ہو، تیری امت جو ہے وہ بڑی محترم ہے، احترام والی ہے، معزز ہے، لیکن ایک میرا محبوب ہے، ایک میرا یار ہے، مطلع الانوار ہے، سر الاسرار ہے، مکے کا شہر یار ہے، مدینے کا تاجدار ہے، امت کا غمخوار ہے. میں اس محبوب کی بات نہیں کرتا، اس محبوب کی امت وہ میرے نزدیک کتنی محترم ہے، کتنی مکرم ہے. موسیٰ سن کہ جو مرتبہ اور مقام مجھے اپنی مخلوق پر حاصل ہے نا، جو میرا مرتبہ اور مقام ہے ساری مخلوق پر، وہی مرتبہ تمام امتوں کے اندر میرے محبوب کی امت کو حاصل ہے. میری محبوب کی امت کو وہ مرتبہ وہ مقام حاصل ہے کہ جس طرح ساری مخلوق میں اکبر ہوں، اعلیٰ ہوں، افضل ہوں، اسی طرح ساری امتوں کے اندر میرے محبوب کی امت اعلیٰ ہے، اولیٰ ہے، افضل ہے، مکرم ہے، محترم ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ پھر میں اس امت کو دیکھ سکتا ہوں؟
فرمایا دیکھ نہیں سکتا اس امت کو، اگر تو چاہے تو اس امت کی آواز تمہیں سنا سکتا ہوں، اس امت کی آواز تمہیں سنوا سکتا اگر تو پسند کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اگر دیدار نہ صحیح بات ہی صحیح، کلام ہی صحیح، آواز ہی سنا دے۔ تو اللہ رب العزت نے محبوب کی امت کی ارواح کو مخاطب کیا، اے میرے محبوب کی امتیوں، قیامت تک آنے والے امتیوں، ذرا وہ نغمہ الاپو نا، وہ محبت والا نغمہ گاؤ تم۔ تو امت کی طرف سے وہ نغمہ پڑھا گیا۔ وہ نغمہ کیا تھا؟ وہ یہی تلبیہ کا نغمہ تھا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک۔ جب امت محمدیہ نے یہ کلمہ یہ پڑھا نا، تلبیہ پڑھا، یہ نغمہ پڑھا، تو اللہ نے فرمایا سنا ہے کتنا پیارا نغمہ ہے، کتنا پیارا تلبیہ ہے، یہ میرے محبوب کی امت پڑھ رہی ہے۔ اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی تلبیہ پڑھا ہے، اور اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی امت یہ تلبیہ پڑھ رہی ہے، اور موسیٰ سنو میرے محبوب کا امتی کلمہ پڑھتے ہوئے، میری توحید کی گواہی دیتے ہوئے میرے پاس آئے گا تو میں اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور جنت اس کا ٹھکانہ بنا دوں گا۔ یہ وہ امت ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک، اور آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، اے بندے اگر تو میرے لیے حاضر ہے نا تو تیرا رب بھی تیرے لیے حاضر ہے، موجود ہے، اور تیرا رب تیرے ساتھ ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ لبیک کہتا رہتا ہے، لبیک کہتا رہتا ہے، اور آگے سے آواز آتی ہے لا لبیک لا لبیک لا لبیک۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے، اس امت کے عظیم ولی ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، 14 سال مسلسل میں حج کے لیے جاتا رہا، یہ اللہ کی توفیق سے ہر سال میں حج کرتا، اور اتفاق کہ جب میں حج پہ جاتا طواف کعبہ کرتا، ملتزم کے پاس پہنچتا تو میں ایک شخص کو دیکھتا ملتزم کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، باب کعبہ کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، لبیک کہہ رہا ہے، اور 14 سال میں اپنے کانوں سے اس کے ساتھ کھڑے ہو کر سنتا رہا لا لبیک لا لبیک لا لبیک۔ اور ہر سال وہ اس بندے کو، اس شخص کو میں دیکھتا ملتزم کے ساتھ باب کعبہ کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، لا لبیک کی آواز سن رہا ہے۔ تو ایک دن میں نے اس کے قریب کھڑے ہو کر اس کے کان میں کہا تو بہرا تو نہیں؟ تیرے کان کام کر رہے ہیں؟ تو اس شخص نے میری طرف دیکھا، کہا کہ نہیں میرے کان کام کرتے ہیں، بہرا نہیں ہوں، سن رہا ہوں۔ تو آپ کہنے لگے سنتا نہیں تجھے کیا آواز آ رہی ہے؟ لا لبیک کی آواز آ رہی ہے کہ جا تیری لبیک، تیرا حج، تیرا یہ آنا قبول نہیں ہے، اور تو پھر آ جاتا ہے 14 سال ہو گئے میں تجھے دیکھ رہا ہوں اور یہی آواز میں سن رہا ہوں جو تیرے لیے آتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو صرف 14 سال ہے نا، اگر مجھے اللہ 1400 سال دے نا اور ہر سال میں حج پہ آؤں اور لبیک کہوں اور 1400 سال لگاتار مجھے یہی آواز آئے لا لبیک، تو پھر بھی اس در کو چھوڑ کر، اس باب کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، اسی در کے ساتھ لپٹا رہوں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے جو کچھ ملنا ہے یہیں سے ملنا ہے، یہی باب ہے، یہی ایک در ہے جس سے میں نے مانگنا ہے۔ اگر 1400 سال بھی یہی آواز آتی رہے تو میں اسی طرح لبیک کہتا رہا ہوں، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں آگے سے کیا جواب آتا ہے۔ ابھی حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں ابھی میں یہ بات کر ہی رہا تھا تو ایک آسمان کی طرف سے ایک کاغذ اڑتا ہوا آیا اور اس شخص کے سینے کے ساتھ لگا، اس نے بغیر دیکھے وہ کاغذ میری طرف بڑھا دیا، مجھے تھما دیا، اور آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا، پڑھا تو لکھا تھا کہ مالک بن دینار تو میرے بندوں کو مجھ سے دور کرنے کے لیے آیا یہاں، یہ میرے اور میرے بندے کا معاملہ ہے، سن یہ 14 سال سے آ رہا ہے، ہر سال یہی آواز آتی ہے
یہ میرا اور اس کا راز ہے، میرا اور اس کا معاملہ ہے. اور سن، جتنے حاجی آتے ہیں ان کا جو حج قبول کرتا ہوں اس شخص کی وجہ سے قبول کرتا ہوں میں. باقی لا لبیک کہتا ہوں یہ میرا اور اس کے درمیان راز ہے. تو اس راز کے اندر نہ آ، میں جانوں اور میرا بندہ جانے میں اسے کیا کہہ رہا ہوں، میری بات کو سمجھ رہا ہے، اور وہ جو کہہ رہا ہے میں اس کو سمجھ رہا ہوں. یہ میرے اس بندے کے درمیان راز ہے. تو اپنا کام کر، میرے بندے کو چھوڑ دے، مجھ سے جدا نہ کر. موسیٰ علیہ السلام ان کو آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، اور کبھی یہ امتی کو آواز آتی ہے لا لبیک. یہ سب اللہ کے راز ہیں، وہی جانتا ہے اپنے بندوں کے معاملات. حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے بھی حج کیا، ابراہیم علیہ السلام نے حج کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے حج کیا، اور امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج مبارک کیا. اگر آپ احادیث اور سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، ہجرت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج ہجرت کے بعد اور 4 عمرے آپ نے کیے ہیں. ہجرت سے قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کیے ہیں، حج کیے ہیں، طواف کعبہ کیا ہے. اس کے بارے میں مختلف رائے ہے، مختلف اقوال ہیں، لیکن جو حج اسلام ہے، جو حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ آخری حج ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور آپ نے وہ حج ہجرت کے بعد 10 ہجری کو کیا ہے. 9 ہجری کو حج کی فرضیت کا اعلان ہوا. حضرت افرا بن حابس کے بارے میں آپ نے سنا ہے، آپ نے نبی پاک نے فرضیت کا اعلان کیا تو حضرت افرا بن حابس آپ کھڑے ہوئے اور نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ افی کل عام، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا بیٹھ جاؤ. 3 بار سوال کرنے کے بعد آپ فرمایا اگر میں محمد کہہ دیتا نا ہر سال فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جاتا. 9 ہجری کو حج فرض ہوا ہے. اور پہلا جو قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت میں آپ کو حج کا امیر بنا کے 9 ہجری کو نبی پاک نے بھیجا. اس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ بھی شریک تھے اس حج کے لیے. یہ پہلا حج تھا 9 ہجری کا جو اسلام کے اندر تھا. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ المنورہ میں ہیں اور سیدنا ابو بکر کی امارت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا قافلہ بھیجا اور احکام جاری کیے کہ ابو بکر جا کر یہ اعلان کرنا آج کے بعد کوئی مشرک شرک کرنے والا وہ کعبے کا طواف اور اس حج میں شریک نہیں ہو سکتا. کوئی مشرک کعبے کا طواف نہیں کر سکتا آج کے بعد، کیونکہ فتح مکہ ہو چکا تھا. اور دوسری بات نبی پاک نے فرمائی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے جا کر یہ بھی اعلان کر دینا کہ کوئی ننگا بدن لے کر کوئی برہنہ کعبے کا طواف نہیں کرے گا آج کے بعد. اور یہ 2 باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر سے فرمائی، حج کی امارت دے کر آپ کو بھیجا. اور ایک بات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے فرمائی حج پر جاتے ہوئے. آپ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو قریب کر کے آپ نے فرمایا نبی پاک نے لا تنسانی فی دعائک یا اخی عمر، اے میرے بھائی عمر مجھے اپنی دعاؤں میں جا کر بھول نہ جانا، اپنی دعاؤں میں جا کے بھول نہ جانا اے میرے بھائی. سیدنا عمر فاروق کو نبی پاک نے، لیکن اس کے بدلے میں کبھی ایک بار سیدنا عمر فاروق نے نبی پاک کو اپنا بھائی کہا ہو. کہہ سکتے ہیں مجھے نبی پاک نے اپنا بھائی کہا ہے، اور جب نبی پاک نے کہا ہے تو میں بھی بھائی ہوں پھر آپ کا نام. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 11 بار 13 بار 17 بار روایات ملتی ہیں نبی پاک نے اپنا بھائی کہا ہے، اور چچا داد بھائی ہیں رشتے میں خون کے.
لیکن ایک بار بھی سیدنا علی المرتضیٰ نے آگے نبی پاک کو اپنا بھائی کہا ہو نہ. صحابہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ نبی کو اپنا بھائی کہتے پھرے نہ. صحابہ کیا کہتے تھے؟ پڑھے سیدنا علی المرتضیٰ کے حوالے سے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں ان کا غلام ہوں. یہ مولا علی رضی اللہ عنہ کی بات ہے جو سکے چچا زاد بھائی ہیں، لیکن جب نبی پاک کی باری آتی ہے، امامت کی نبوت کی باری آتی ہے، تو بھائی ہونے کے باوجود حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں جو نبی پاک کا غلام ہے میں اس کا بھی غلام ہوں. تو آپ کہنا کہ تمام مسلمان بھائی ہیں اور نبی بھی بھائی ہے، مسلمان ہیں، مومن ہیں تو سارے مومن بھائی بھائی ہیں، یہ معاملہ نہیں ہے. یہ صحابہ کا طریقہ نہیں رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق کو بھیجا، آپ جا کر میرے لیے دعائیں. اور دوسری بات کیا ہے کہ اگر کبھی کوئی بڑا مرتبے والا کسی چھوٹے کو دعا کے لیے کہے تو اس بڑے کا مرتبہ کم نہیں ہوتا، کم نہیں ہوتا. اور چھوٹا یہ نہ سمجھے کہ آپ میرا مرتبہ بڑا ہو گیا ہے. نبی نبی رہتا ہے، امتی امتی رہتا ہے، پیر پیر ہی رہتا ہے، مرید مرید ہی رہتا ہے، استاد استاد ہی رہتا ہے، شاگرد شاگرد ہی رہتا ہے. اور جو اپنے مرتبے سے آگے بڑھتا ہے، اپنی حد سے آگے بڑھتا ہے، اسی کے لیے خرابیاں ہوتی ہیں، اسی کے لیے خرابیاں ہوتی ہیں. جو جس کی حد ہے وہ اس حد میں رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 100 بار اپنے آپ کو، اپنے امتیوں کا، صحابہ کا اپنے آپ کو بھائی کہیں. یہ نبی پاک کا اپنی عز و انکسار ہے، یہ ان کی اپنی بات ہے. لیکن امتی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ نبی کو اپنا بھائی کہتا پھرے. یہ حج ہوا، سیدنا ابوبکر صدیق نے اعلان کر دیا، پھر واپس لوٹ آئے. 10 ہجری کو 24 ذوالقعدہ جمعے کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ المبارک کا خطبہ دیا، حج کے فضائل بیان کیے اور اعلان کیا کہ میں محمد اللہ کا رسول، اللہ کا نبی، میں بھی حج کے لیے جا رہا ہوں، جس نے حج کے لیے جانا ہے تیار ہو جائے. اعلان ہوا، سرور انبیاء کی سواری چلی، تیاری ہو رہی ہے. اور اس حج سے پہلے 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا ہے، غزوہ تبوک ہوا ہے جسے جیش العسرہ کہتے ہیں. اور اگر آپ غزوات کی مغازی کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو 1 لاکھ صحابہ اس غزوے میں شامل تھے. غزوہ تبوک کے اندر 1 لاکھ غزوے کے اندر شامل تھے. اور اس کے بعد 10 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں. 24 ذوالقعدہ کو نبی پاک جمعے کے خطبے کے اندر اعلان کیا. اب سارا مدینہ اٹھ آیا، سارے لوگ یا رسول اللہ ہم بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے. فرمایا تیاری کرو. سارے تیار ہو گئے اور جہاں جہاں خبر پہنچتی رہی، دور بستیوں کے اندر، وادیوں کے اندر، وہ لوگ تیاری کر کے باہر روڈ پر، مین سڑک پر آ گئے کہ ہم بھی اپنے آقا مولا کے ساتھ حج کے لیے جائیں گے. تو علماء نے لکھا ہے 1,30,000، 1,50,000، 2 لاکھ کا اجتماع وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج کے لیے روانہ ہوا. ہفتے کے روز 25 ذوالقعدہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز مدینہ المنورہ میں مسجد نبی کے اندر 4 رکعت ادا کی. اور آپ وہاں سے روانہ ہوئے، سامان باندھا گیا. اور تاریخ ایک بڑی عجیب بات لکھتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کے لیے اونٹنیاں تیار کی گئی، ان کے لیے ہودج تیار کیے گئے، پردے کا اہتمام کیا گیا، ان کے اندر ان کو بٹھایا گیا. صحابہ نے اپنے اپنے سامان باندھے، اپنی اپنی اونٹنیوں پر، سواریوں پر سامان باندھے، سب نے اپنا اپنا سامان باندھا. 2 ہستیاں تھیں، 2 شخصیات تھیں جن کا سامان ایک ہی جگہ پر باندھا گیا، علیحدہ علیحدہ نہیں باندھا گیا. ایک نبی پاک کی ذات اور ایک سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات. ایک ہی اونٹنی پر نبی پاک کا سامان بھی اور سیدنا ابوبکر صدیق کا سامان بھی باندھا گیا.
اور یہ قافلہ روانہ ہوا، حاجیوں کو قافلہ روانہ ہوا، اور ابیار علی، بیر علی جہاں میقات ہے مدینہ والوں کے لیے، وہاں جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کی، 2 رکعتیں قصر نماز ادا کی، اور احرام باندھا آپ نے، احرام باندھ کر پھر بقیہ نمازیں ادا کی، اور یہ قافلہ چلتا 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 مدینہ مکہ المکرمہ پہنچا۔ مینا کے اندر 8 ذی الحج کو آپ داخل ہوئے۔ پہلے سے پہلے مینا کے بعد قیام رہا، مکے کے اندر قیام رہا، کعبے کے قریب قیام رہا، اور پھر 8 ذی الحج کو، جس کو ہم یوم ترویہ کہتے ہیں، یوم ترویہ کہتے ہیں، 3 دن ہیں، ایک یوم ترویہ جسے 8 ذی الحج، 9 ذی الحج یوم عرفہ، اور 10 ذی الحج یہ یوم النحر، یہ یوم النحر قربانی کا دن ہے۔ 8 ذی الحج کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے اندر تشریف لے گئے، سارے صحابہ نے اپنے اپنے خیمے لگائے، اور جب مدینہ المنورہ سے چلے تھے تو اس وقت ایک ہی سواری پر دونوں کا سامان تھا۔ جب خیمہ لگانے کی باری آئی تو ایک ہی خیمہ دونوں کے لیے لگایا گیا، سیدنا ابو بکر کے لیے بھی اور نبی پاک کے لیے ایک ہی خیمہ نصب کیا گیا، باقی سب کے لیے علیحدہ علیحدہ خیمے لگائے گئے، اور جو ایک خیمہ لگایا گیا اس کے اندر ایک پردہ، ایک باریک کپڑا جو ہے وہ تانا گیا، وہ رکھا گیا، پردہ کیا گیا دونوں کے اندر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ خیمہ نصب کروا کے باہر صحابہ کے پاس تشریف لے گئے، تاکہ اگر کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے، کوئی مناسک حج کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے تو آپ وہاں تشریف لے گئے اور بات کرتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق اپنے خیمے کے اندر اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے واپس اپنے خیمے کے اندر صحابہ سے فارغ ہو کر، تو دیکھا کہ خیمے کے اندر سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے، رونے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا خیمے کے اندر اپنی طرف کوئی چیز نہیں تھی، تو آپ تھوڑا آگے بڑھے تو اس پردے کے پیچھے سے جو سیدنا ابو بکر صدیق کا حصہ تھا اس کے اندر سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے، رونے کی آواز آ رہی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کان لگائے تو سیدنا ابو بکر صدیق کے رونے کی آواز آ رہی ہے، آپ سسکیاں بھر کے رو رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سراخ تھا، کپڑا پھٹا ہوا تھا، اسے دیکھا کہ ابو بکر سجدے میں ہیں اور رو رہے ہیں، تو آپ نے اور بھی کان قریب کیے کہ میرا ابو بکر میرا دوست ہے، میرا صدیق ہے، میرا یار ہے، میرے ساتھ آیا ہے اور اکیلے بیٹھ کے یہ ہو رہا ہے، میں دیکھوں تو صحیح کہ اپنے رب سے کیا مانگ رہا ہے، اسے کیا مشکل ہے ابو بکر کو۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ابو بکر رو رہا ہے، سسکیاں بھر کے رو رہا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق۔ دعا کیا ہے؟ یا اللہ ابو بکر کا جسم اتنا بڑا کر دے، اتنا بڑا کر دے، اتنا بڑا کر دے، اتنا ابو بکر کا جسم بڑا کر دے کہ تیری جہنم کے اندر صرف ابو بکر پورا آئے اور میرے محبوب کی امت جہنم سے باہر رہے۔ ابو بکر کے جسم سے جہنم پوری ہو جائے اور باقی ساری امت جس کا غم میرے محبوب کو ہے، میرے آقا کو جس امت کا غم ہے، وہ جہنم سے بچ جائے، وہ جنت میں چلی جائے، اور ابو بکر تمام امت کا فدیہ بن کر جہنم کے اندر چلا جائے۔ یہ وہ غم تھا نبی پاک کا جو ہر وقت آپ کے سینے میں دہکتا رہتا تھا، ہر وقت جو غم نبی پاک کے سینے میں زندہ رہتا تھا وہ امت کا غم تھا۔ یہی وجہ ہے پیدا ہو رہے ہیں رب حبلی امتی، آسمانوں پر جاتے ہیں معراج کی رات رب حبلی امتی، غاروں کے اندر جاتے ہیں رب حبلی امتی، سجدوں میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں اس امت کی بخشش کے لیے روتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آخری وقت آتا ہے تو آخری لفظ جو نبی پاک کے لبوں سے نکلتے ہیں وہ بھی یہی لفظ ہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ یہ وہ غم ہے، اور اس غم کا شریک جو ہے، جو رازدار ہے، وہ ابو بکر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سنا نا کہ ابو بکر میرے غم میں میرا اتنا شریک ہے، تو آپ نے پردہ ہٹایا، جا کر سیدنا ابو بکر صدیق کو اوپر اٹھایا، اٹھا کر اپنے سینے کے ساتھ لگایا، سیدنا ابو بکر صدیق کو ساتھ لگا کر
اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ ابو بکر میرے غم میں شریک ہے، تو دیکھ رہا ہے کس انداز میں تیری بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہے. آج میں محمد ابو بکر کے لیے دعا کرتا ہوں تو اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور لوگوں میں اعلان کرتا ہوں ما سب اللہ فی صدری ابی بکر، سب اللہ فی صدر ابی بکر سبب تو فی صدر ابی بکر. اللہ رب العزت نے جو کچھ مجھ محمد کے سینے میں ڈالا ہے، ما سب اللہ فی صدری اللہ سبب تو فی صدر ابی بکر، جو کچھ اللہ رب العزت نے مجھ محمد کے سینے میں ڈالا ہے آج میں ابو بکر کے سینے میں ڈال رہا ہوں. نبی پاک نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور فرمایا جو کچھ مجھ محمد کے سینے میں ہے آج سب کچھ میں ابو بکر کو منتقل کر رہا ہوں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز، ظہر کی نماز وہاں مینا کے اندر، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز وہاں مینا کے اندر ادا کی، اور پھر صبح 9 ذی الحج کو طلوع آفتاب کے ساتھ ہی آپ عرفات کے لیے روانہ ہوئے. عرفات کے اندر آپ کے کیا معاملات ہیں، کس انداز میں وہ دن آپ نے گزارا، انشاءاللہ وہ آئندہ جمعۃ المبارک عرض کیا جائے گا. وما علینا